أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گزشتہ ہفتے برطانیہ کا جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل ہم نے ان 3 دنوں میں دیکھے۔ اس سال بھی پہلے یہی خیال تھا کہ جو وبا کووڈ کی پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے گزشتہ سال کی طرح چھوٹے پیمانے پر جلسہ کیا جائے، لیکن پھر آخری مہینے میں یہ فیصلہ ہوا کہ برطانیہ کے تمام احمدیوں کو جلسہ میں شمولیت کی اجازت دی جائے۔ اس فیصلہ پر شروع میں تو انتظامیہ کچھ پریشان تھی، لیکن بہرحال پھر انہوں نے تیاری شروع کی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو برستے دیکھا۔ جلسے کا بڑا انتظار ہوتا ہے، سارا سال انتظار رہتا ہے، بڑی تیاریاں بھی انتظامیہ کو کرنی پڑتی ہیں، لیکن پھر جب جلسہ شروع ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ 3 دن کس طرح پلک جھپکتے میں گزر گئے۔ اس سال لوگوں کو بھی مختلف حوالوں سے بعض تحفظات تھے، مجھے بھی بعض نے خط لکھے اور فکر کا اظہار کیا، لوگ خود بھی بہت دعائیں کر رہے تھے، میں بھی دعائیں کر رہا تھا، جماعت کے افراد بھی دعائیں کر رہے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمام تحفظات اور خوفوں کو امن میں بدل دیا۔ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کووڈ کی، اس کو بھی ایک وجہ تھی۔ بہرحال اس کا کچھ اثر تو شاید بعض شاملین پر ہو، لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے۔ بہرحال اب جلسہ کے حوالے سے میں بعض باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جلسے کے اگلے خطبے میں کارکنان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور شامل ہونے والے مہمانوں کے تاثرات کا بھی ذکر کرتا ہوں عموماً، اور اللہ تعالیٰ کے جلسے کے حوالے سے فضلوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ پہلے تو میں تمام کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جلسے کی تیاری سے لے کر وائنڈ اپ تک بے لوس ہو کر کام کیا، اور اب تک وائنڈ اپ کا کام کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے، کر رہے ہیں۔ پھر جلسے کے دوران مختلف شعبہ جات میں کارکنان اور کارکنات نے عموماً اپنی صلاحیتوں کے مطابق
اچھا کام کیا، جس کے لیے تمام شاملین کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہی اسلامی اخلاق ہے کہ جس سے تمہیں کسی رنگ میں بھی فائدہ ہو، تمہارے کوئی کام آئے، تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ اور بندوں کی شکر گزاری ہی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ بچوں، بڑوں، عورتوں، لڑکیوں نے خدمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ بعض خامیاں اور کمزوریاں بھی سامنے آئی ہیں، لیکن اتنے بڑے انتظام میں یہ کمزوریاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن انتظامیہ کو یہ کام ہے کہ ان کمزوریوں اور خامیوں کو دور کرے۔ مثلا لجنہ کے کھانا کھلانے کے شعبے کی بعض شکایات ہیں یا بعض اور باتیں ہیں، لوگوں کے خطوط جو آئے ہیں اس بارے میں، وہ میں انتظامیہ کو بھجوا رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ اس کے مطابق جائزہ لے کر انہیں اپنی لال کتاب میں یہ کمیاں درج کر کے اگلے سال بہتر انتظام کرنے کی ہر شعبے میں کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال عمومی طور پر کارکنان نے بہت کام کیا، اچھا کام کیا ہے۔ بچوں نے بھی اپنی ڈیوٹیوں کا حق ادا کیا۔ بہرحال ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایم ٹی اے نے بھی بہت اچھی کوریج دی ہے۔ اس دفعہ انہوں نے اسٹوڈیو بھی تمام کا تمام خود تیار کیا، اور اس سے کئی ہزار پاؤنڈ کی بچت بھی ہوئی۔ اس سال یہ بھی تھا کہ بہت سے ترقی یافتہ غیر ترقی یافتہ ملکوں کو جلسہ کی کارروائی کے دوران ملا دیا، جس سے یہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی دوسرے ملکوں میں بسنے والے اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک وحدت تھی جس کا نظارہ ہم نے ایم ٹی اے کیمرے کی آنکھ کے ذریعے کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ ایم ٹی اے کے کارکنان اس بات پر شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کی اکائی کو ایم ٹی اے کے ذریعے تمام دنیا کو دکھا کر مخالفین کے منہ بند کیے۔ بہرحال اب میں بعض غیروں اور اپنوں کو تاثرات پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر کرتا ہوں، جلسے کے ذریعے کس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسلام کو پیغام پہنچایا، اس کا ذکر کرتا ہوں۔ نائجیریا کے ایک صاحب ہیں، نائجر کے ابو بکر سینی صاحب، غیر جماعت ہیں۔ اور ایک غیر احمدی عالم ہیں، نیام شہر میں ایک مسجد کے امام بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جس بات نے متاثر کیا وہ لوگوں کا خلیفہ وقت سے پیار اور محبت کا تعلق ہے، اور کس طرح لوگ خلیفہ وقت کے ایک اشارے پر کامل اطاعت کا مظاہرہ کر رہے تھے، مکمل خاموشی اور سکوت طاری تھا تقریروں کے دوران۔ پھر کہتے ہیں کہ یوں گمان ہوتا ہے کہ محبت خود خدا تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، کیونکہ اس میں بناوٹ کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ پھر ایک اور غیر جماعت دوست ہیں، اسحاق صاحب، بورکینا فاسو کے، کہتے ہیں کہ آپ کا جلسہ سالانہ بہت شاندار تھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اتنے لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا کسی معجزے سے کم نہیں، اور ایک امام کی پیروی، یہ جلسہ اپنی مثال آپ ہے۔ کہنے لگے کوئی مانے یا نہ مانے، آج حقیقی اسلام احمدیت ہی ہے، اور وہ دن دور نہیں جب لوگ اس حقیقت کو پہچان لیں گے اور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ غیروں کے تبصرے ہیں جو مسلمان بھی ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے رخ پھیر رہا ہے۔ پھر فرینچ گیانا میں ایک سیرین غیر جماعت ہیں، پہلی دفعہ جلسہ دیکھا انہوں نے،
عربی بولنے والوں کے لیے مسجد میں MT العربیہ کے ذریعے کارروائی دیکھنے کا انتظام بھی تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں پہلی بار جماعت کا پیغام سن رہا ہوں اور پہلی بار میں نے آپ کے خلیفہ کی تقریر سنی ہے۔ میں بہت متاثر ہوا ہوں کہ مسلمانوں میں ایک ایسی تنظیم ہے جو اس طرح اسلام کا حقیقی پیغام دنیا میں پہنچا رہی ہے اور ایک خلیفہ کی بیعت میں ساری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ میں انشاءاللہ اب ضرور آپ کی جماعت کے بارے میں مطالعہ کروں گا اور مزید تحقیق کروں گا۔ پھر فرینچ گیانا کے ہی ایک غیر جماعت مسلمان ہیں، کارروائی سننے کے لیے آئے۔ کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ UK کی کارروائی میں نے پہلی بار سنی ہے اور میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ آپ کی جماعت عالمگیر ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا اصل تعلق گنی کناکری سے ہے۔ جلسہ کی کارروائی کے دوران دیکھ رہا تھا کہ بہت سے ممالک لائیو سٹریم کے ذریعے اس جلسے میں شامل ہیں، لیکن گنی کناکری نظر نہیں آیا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسی وقت اسکرین پر گنی کناکری کی جماعت کی ویڈیو آ گئی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہاں بھی آپ کی جماعت قائم ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کے خلیفہ کی جو عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں انہوں نے، اس پر مجھے اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ لائبیریا سے ایک غیر مسلم مہمان ہیں، باب M ڈولو صاحب، جو ایک بجلی کے محکمے میں مینیجر کے طور پہ کام کرتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں احمدیہ خلیفہ کے خطاب کو سن کر بہت متاثر ہوا ہوں۔ اس سے قبل میں یہی سمجھتا تھا کہ اسلام میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں، لیکن آج یہ خطاب سن کر مجھے اس بات کا علم ہوا کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں جو کسی اور مذہب میں ہمیں نہیں ملتے۔ اس سے پہلے میں نے سن رکھا تھا کہ احمدیہ جماعت بڑی منظم جماعت ہے۔ آج اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے کہ کس طرح احمدیہ جماعت ایک لیڈر کے ہاتھ پر متحد ہے اور دنیا میں امن کی کوشش میں مصروف ہے۔ زیمبیا کے ایک صاحب ہیں، کاتبولے صاحب، یہ کہتے ہیں پیشہ کے لحاظ سے پاسٹر ہیں۔ جلسہ سالانہ کے آخری روز آپ کے خلیفہ کا اختتامی خطاب سنا، بہت متاثر ہوا۔ کہنے لگے کہ آپ کے خلیفہ کا خطاب بہت حیرت انگیز تھا۔ اسلام جس خوبصورتی سے عورت کے حقوق بیان کرتا ہے، مجھے قطعاً اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ اسلام نے عورت کے حقوق ضبط کیے ہیں اور عورت کو کسی قسم کی آزادی نہیں دی۔ میرے نزدیک اسلام نے عورت کو گھر کے اندر بند کر کے رکھ دیا تھا، مگر آج یہ خطاب سن کر میرا نظریہ بدل گیا ہے۔ میں اس بات کو کہتے ہوئے قطعاً نہیں شرماؤں گا کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں وہ عیسائیت نے نہیں دیے۔ عیسائی پادری ہیں، کہتے ہیں کہ جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ عیسائیت نے نہیں دیے۔ ہم اپنی عورتوں پر بلا وجہ زیادتی کرتے ہیں اور عورتوں کو اپنے غلام سمجھتے ہیں۔ آپ کے خلیفہ نے بالکل صحیح کہا کہ مرد کسی نہ کسی طرح طاقت کے زور پر اپنے حقوق ادا کروا ہی لیتا ہے۔ آج مجھے محسوس ہوا کہ اسلام متشدد تعلیم کا روادار نہیں، بلکہ اسلام کی تعلیم بہت خوبصورت ہے۔ پھر آئیوری کوسٹ کے ایک دوست ہیں، زیر تبلیغ ہیں، کہنے لگے کہ جماعت کا تعارف مختلف ذرائع سے ہوتا رہا ہے، لیکن جلسہ سالانہ UK نے ایک منفرد انداز سے اپنا تعارف پیش کیا۔ انہوں نے پہلی بار کوئی جلسہ TV کے ذریعے براہ راست دیکھا ہے۔ انتظامات جلسے کے دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد کا ایک منظم اور ایک باسلیقہ طریقے پر ایک پروگرام میں شرکت کرنا بتاتا ہے کہ خلافت کی تربیت کا ان پر ایک گہرا اثر ہے۔ کہنے لگے کہ انہیں معلوم تو نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لوگ کیسے بیعت کرتے ہیں،
لیکن آج خلیفہ کے ہاتھ پر لوگوں کو بیعت کرتا دیکھ کر جو گہرا اثر دل پر ہوا ہے اور جو کیفیت ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ باقاعدہ آپ کے خلیفہ کا خطبہ سنا کروں گا۔ کانگو کنشاسا یہاں بھی امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے نمائندہ آئے، جلسے شامل ہوئے، وہاں لوگوں میں خطاب سنا انہوں نے میرا۔ کہنے لگے اس خطاب نے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ اب تک احمدی کیوں نہیں ہیں، اور اس بات کا وعدہ کر کے گئے ہیں کہ آئندہ مشن ہاؤس آتے رہیں گے اور جماعت کے بارے میں مزید تحقیق کریں گے۔ ایم ٹی اے کے ذریعے سے تربیت بھی ہوتی ہے لوگوں کی۔ مراؤ جماعت کے مشن ہاؤس میں بھی جلسہ یو کے دیکھنے کا انتظام تھا۔ کیمرون میں ایک جماعت ہے مراؤ کی، یہاں جو لوگ جلسہ دیکھ رہے تھے ان میں قریبی گاؤں سے خاتون جن کا عمل تھا شامل تھیں۔ تینوں دن پروگرام سے استفادہ کیا۔ جلسہ سالانہ ختم ہونے پر انہوں نے وہاں پر موجود سب لوگوں کو کہا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایم ٹی اے ہے۔ ایم ٹی اے ایک ٹی وی چینل نہیں بلکہ ایک اسکول اور یونیورسٹی ہے جہاں انسان روزانہ علم سیکھتا ہے۔ ہم نے بھی ان 3 دنوں میں بہت علم پایا ہے۔ ہمارے پاس کیبل پر ایم ٹی اے میسر ہے، وہاں کیبل پر بھی ایم ٹی اے میسر ہے، اس لیے ہر ایک کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے وہاں نصیحت کی، اور باقاعدگی سے گھروں میں ایم ٹی اے دیکھنا چاہیے، اور بچوں کو بھی دکھانا چاہیے کہ سب کا اسلام میں علم بڑھے۔ خاص طور پر خلیفہ وقت کے خطابات اور خطبات ضرور سنیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھے۔ کانگو کنشاسا سے ہی ایک اور تاثر ہے۔ لیبو جماعت میں جلسہ کارروائی دیکھنے کے لیے حنبلی مسلمانوں کے امام کو مدعو کیا گیا۔ جلسہ کے اختتام پر وہ کہنے لگے کہ جس طرح جماعت احمدیہ نے اسلام کی اس حقیقی تعلیم کو پیش کیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی، میرے نزدیک یہ جماعت ہی کا طرح امتیاز ہے۔ میں اب یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بھی کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کر لوں۔ اللہ مجھے اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ ایک البانین زیر تبلیغ مسلمان لڑکی ہے، ولما، کہنے لگیں کہ جلسہ سالانہ یو کے ایک عظیم الشان جلسہ تھا جس میں شاملین کی تعداد غیر معمولی تھی۔ میں ابھی تک جماعت میں شامل تو نہیں ہوئی، لیکن اس جلسے سے مجھے تحریک ہوئی کہ میں اس جماعت کی اہمیت اور سچائی کے متعلق سنجیدگی سے غور کروں، اور خلیفہ وقت کا خطاب سن کر مجھے محسوس ہوا کہ میں ان کی باتوں سے متفق ہوں۔ جس طرح انہوں نے مضامین بیان کیے ہیں ان سے میرے ایمان میں بہت اضافہ ہوا۔ میری خواہش ہے کہ اس طرح کے جلسوں میں میں ذاتی طور پر شامل ہو سکوں آئندہ بھی۔ فرینچ گیانا میں ایک افغانستان خاتون ہے، اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی اختتامی خطاب سننے۔ کہتی ہیں کہ آپ کی جماعت کے بارے میں ہمیں پہلے سے تھوڑا بہت معلوم تھا، لیکن جلسہ یو کے میں آپ کے خلیفہ کی تقریر سن کر ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں سن کر تو ہمارا مذہب عورتوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھتا ہے، بہت سکون مل رہا تھا۔ کہتی ہیں شاید اس لیے بھی زیادہ محسوس ہو رہا تھا کیونکہ افغانستان میں طالبان جو اسلام قائم کرنا چاہتے ہیں اس میں تو عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں اسلام تو عورتوں کے حقوق کا کامل ضامن ہے۔ لائبیریا ایک غیر مسلم مہمان تھے، آموس منصے صاحب، پولیس میں CID کمانڈر میں ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، جلسے پہ شامل ہوئے دعوت پر۔ کہنے لگے جب دوسرے روز کا انہوں نے میرا خطاب سنا تو کافی متاثر ہوئے۔ دوسرے دوست کی ان کو دعوت تھی، تیسرے دن وہ خود ہی دوبارہ آ گئے
اور خطاب کے بعد اس بات کا اظہار کیا کہ اسلام کے بارے میں میرے خیالات بہت منفی تھے، اور اس کی کچھ وجہ بعض مسلمانوں کا رویہ بھی تھا، لیکن جلسے کے پروگرام دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور احمدیہ جماعت ہر لحاظ سے خدمت انسانیت میں مصروف ہے۔ اس لیے آج سے اسلام کے بارے میں میرے خیالات بدل گئے ہیں اور جو تحفظات تھے دور ہو گئے ہیں۔ نیز یہ بھی کہا کہ اس علاقے میں اگر احمدیہ جماعت پہلے پہنچی ہوتی تو اب تک بہت سے لوگ جماعت کے ذریعے اسلام میں داخل ہو چکے ہوتے۔ فرینچ گیانا، وہاں بھی جماعتی طور پہ جلسے سننے کا انتظام تھا، اور چھوٹی سی جماعت ہے، تھوڑے سے لوگ وہاں آئے تھے۔ وہاں ملک ہیٹی سے تعلق رکھنے والے 2 عیسائی جو زیر تبلیغ ہیں، وہ اختتامی خطاب سننے کے لیے آئے۔ کہنے لگے کہ ہم حیران ہیں کہ آپ کے خلیفہ نے جو موضوع اپنی تقریر کا چنا، یعنی عورتوں کے حقوق، یہ وہی موضوع ہے جس پر ہم دونوں دوست تھے کہ پچھلے 2 دنوں سے بات کر رہے تھے کہ اس بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اسلام عورتوں کے حقوق کے بارے میں اتنی کامل اور جامع تعلیم دیتا ہے۔ اگر آج ہم نے آپ کے خلیفہ کی تقریر نہ سنی ہوتی تو ہمیں شاید اس خوبصورت اور کامل تعلیم کا پتہ ہی نہ چلتا۔ آج کے زمانے میں عورت کے حقوق پر بات تو بہت ہوتی ہے، لیکن مرد اور عورت دونوں کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں حقیقی رنگ میں اسلام ہی پیش کرتا ہے۔ آج کل یہ لوگ لائف آف محمد ہی پڑھ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے مزید لٹریچر بھی مانگا۔ موریشس کی رپورٹ ہے، وہاں نشریات جو ہو رہی تھیں، جمع ہوئے لوگ تو دیکھنے کے لیے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں تانیہ جولے صاحبہ، وہ آئی تھیں، پارلیمنٹری پرائیویٹ سیکرٹری بھی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ شاندار نظارہ ہے، جماعت احمدیہ کی تقریبات اور جماعت احمدیہ کی کلچر کا مشاہدہ کرنے کا بہت اچھا تجربہ ہے۔ بہت متاثر کن بات ہے کہ آپ لوگ لندن جیسے شہر میں اتنی بڑی مذہبی تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں۔ کہتی ہیں یہ بات بھی درست ہے کہ آج کل کے معاشی اور معاشرتی صورتحال کے پیش نظر مذہب بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے ایک روحانی مقصد کے لیے جمع ہونا بڑی بات ہے، خاص کر جب کہ ہم سارے ایک مشکل دور میں سے گزر رہے ہیں جس میں دنیا بہت سے بحرانوں کا شکار ہے۔ میرے نزدیک اس قسم کی چیزیں معاشرے کو صحیح راستے پر گامزن اور اعلیٰ اقدار کو برقرار رکھنے میں بہت مفید ہیں۔ میرے لیے یہ تجربہ بہت خوشگوار ہے، میں نے بہت سی یہاں باتیں سیکھی ہیں، اس کے ساتھ یہ لمحات میرے لیے قابل فکر بھی ہیں۔ نوبائن نے بھی اپنے تاثرات بھیجے ہیں۔ بورکینا فاسو کی ایک نوبائے خاتون ہے حوا صاحبہ، کہتی ہیں کہ خلیفہ وقت کے کھلے اور صاف الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے احمدیت کو حقیقی اسلام سمجھ کر صرف اس لیے بیعت نہیں کی کہ ہم دوسروں کو بھی احمدی بنائیں، بلکہ اس لیے بھی کی کہ جس طرح معاشرے میں خود بھی ایک مثالی احمدی بن کے رہنا ہے، کہ کس طرح ہم نے معاشرے میں خود بھی ایک مثالی احمدی بن کے رہنا ہے، اور اپنے قول و فعل کو ایک کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بھی کرنا ہے اور یقین میں بڑھنا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی افریقہ کے لوگ ان پڑھ ہیں لوگ، اب یہ خاتون ہیں، انہوں نے کہا سر ہم نے ایسی تبدیلی پیدا کرنی ہے کہ ہمارے قول و فعل برابر ہو جائیں، اور یہ ہر پڑھے لکھے احمدی کے لیے اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے والے احمدی کے لیے، یورپ میں رہنے والوں کے لیے، ترقی یافتہ ملکوں میں رہنے والوں کے لیے اس بات پر یہ بات جو ہے یہ سوچنے والی ہے، اور ان کو غور کرنا چاہیے کہ اپنے قول و فعل کو ایک بنائیں ہر جگہ۔ انڈونیشیا ایک نوبائے خاتون ہے، کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ UK ایک غیر معمولی چیز ہے۔ کہتی ہیں میں ایک نوبائے ہوں، میرے لیے اس الہی جماعت میں اپنی روحانیت کو بڑھانے کا لمحہ ہے۔
میں نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک اس مبارک جلسے میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ اگرچہ میں نے یہ جلسہ صرف ٹی وی پر دیکھا ہے، لیکن میرا دل و دماغ جلسہ UK میں موجود تھا۔ اس جلسے سے میرا اس الہی جماعت پر ایمان بڑھا ہے اور میں مستقبل میں مزید بہتر ہو جاؤں گی۔ کانگو برازیل کی رپورٹ ہے کہ مستورات کی طرف جو میرا خطاب ہوا اسے سن کر لوکل لجنہ نے عہد کیا کہ ہم بھی اسلام احمدیت کو پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار کریں گے۔ پھر کہتی ہیں ایک نوبائے کہ 3 دن جو گزرے روحانی ماحول میں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر دن اس طرح گزرے اور ہم روحانی ماحول سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ انڈونیشیا سے ایک نوبائے ہیں، ایری ہماوان صاحب، کہتے ہیں میں ایک نوبائے ہوں۔ جلسہ سالانہ UK کو لائیو سٹریم کے ذریعے دیکھنے کے بعد میری طرف سے صرف ایک لفظ ہے، حیرت انگیز۔ میں حیران ہوں، دنیا بھر میں صرف ایک اسلامی تنظیم ایسی ہے جس کے ارکان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک ٹی وی اسٹیشن ہے جو 24 گھنٹے چلتا ہے۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا تھا کیا کوئی اسلامی تنظیم ہے جیسے جیہووا وٹنس اور مورمن اور ایڈونٹ SDA والے؟ یہ سبھی عیسائی تنظیمیں ہیں جن کے لاکھوں پیروکار ہیں اور سینکڑوں ممالک میں کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے اس کا جواب مل گیا کہ ایک اسلامی تنظیم احمدیہ جماعت ہے جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور میں اس تنظیم کا ممبر ہونے پر خوش ہوں۔ یہی اسلامی تنظیم میرے کردار اور شخصیت کے مطابق ہے۔ اب میں احمدی ہو کر ایک کارآمد شخص بن سکتا ہوں اور جسمانی اور روحانی ترقی حاصل کر سکتا ہوں۔ قزاقستان سے بگو بایوس دورین صاحب کہتے ہیں جلسے نے میرے دل پر ایک خاص اثر کیا ہے۔ میں نے جلسہ سالانہ کی کارروائی اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک روحانی ماحول میں دیکھی۔ خلیفہ وقت کے خطاب نے دل پر ایک خاص اثر کیا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح دیگر مقررین کی تقاریر بھی بہت اچھی تھیں۔ تمام دنیا کے احمدیوں کو بدریہ MTA جلسے کی کارروائی دیکھنے کی توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ تمام کارکنان اور انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ یہ روحانی احساس اور کیفیت کہ اگلے سال کے جلسے تک قائم رکھے اور ہمیشہ قائم رکھے۔ زیمبیا کے ایک نوبائے نے خطاب سنا جب میرا جذبات پہ قابو نہیں پا سکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے دوست نے پوچھنا چاہا تو جواب نہ دے سکے، ہر حال سے چند منٹ کے لیے باہر چلے گئے، آنسو پوچھ کر دوبارہ واپس آئے اور پوچھنے پر بتایا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ خلیفہ وقت کو دیکھا ہے اور آواز سنی ہے، اس لیے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میری عمر کہتے ہیں 80 سال ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی بھیڑیوں کے درمیان میں گزار دی اور لنگ ظالم لوگوں کے درمیان، اور احمدیت میں آ کے مجھے پتہ چلا کہ اسلام کی اصل تعلیم کی ہے تو یہ محبت پھیلانا ہے، نہ کہ لوگوں میں نفرت پھیلانا۔ پھر ایک دن نماز فجر کے درس کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور تمام احباب کو مخاطب کر کے کہا اس مسجد کو لوگوں سے بھرنا صرف مربی کا کام نہیں بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں سب کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ آسٹریلیا کے ایک نوبائے ہیں عیسیٰ گیبری صاحب، جو پہلے کچھ بیعت تو کر لی تھی لیکن غیر احمدی ان کے اعتراضات سے متاثر بھی ہو جاتے تھے، اور خاص طور پہ یہ اعتراض کہ جلسہ جو ہے بدعت ہے۔ انہوں نے بھی وہاں آسٹریلیا میں مسجد میں عالمی بیعت میں شرکت کر کے بیت المسرور میں کہتے ہیں کہ میرے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے ہیں، کیونکہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ جلسہ للہ منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ میرے لیے اپنے ایمان کی تجدید کرنے کا موقع تھا۔ بیعت کے دوران دعا میں شریک ہو کر، خلیفہ وقت کے ساتھ دعا میں شریک ہو کر مجھے کامل یقین ہو گیا ہے کہ میری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ ایمان میں مضبوطی بھی جو صحیح کارروائیاں دیکھ کے پیدا ہوتی ہے لوگوں میں۔ آسٹریلیا سے ایک نوبائے ہیں میکیاس گیبری صاحب، کہتے ہیں
کہ عالمی بیعت میرے لیے ایک حیرت انگیز تجربہ تھا۔ اس وقت میں جس روحانی کیفیت سے گزرا، اس سے قبل میں نے وہ کیفیت کبھی نہیں محسوس کی۔ ایک ایسا روحانی ماحول تھا جس نے مجھے اطمینان قلب اور روحانی سرور عطا کیا۔ لسیتھو سے ایک نوآئے ہیں یوسف الحبیثہ صاحب، کہتے ہیں یہ میرا پہلا جلسہ ہے اور میں نے پہلی دفعہ خلیفہ وقت کو دیکھا ہے۔ جس طرح انہوں نے معاشرے کی کمزوریوں اور برائیوں کی طرف اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے اصلاح کے طریقے بتائے ہیں، وہ آج تک میں نے کہیں نہیں سنے، نہ ہی عیسائیت میں نے سیکھے۔ جب میں احمدیت کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا اور جب میں نے پہلی بار خلیفہ وقت کی تصویر دیکھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں کہا کہ یہ سچا مذہب ہے۔ احمدیت کی طرف میرا آنا اور حقیقی اسلام کو پانا اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہدایت ہے جو مجھے خلیفہ وقت کو دیکھنے کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ اس طرح جلسے کو زندگی میں پہلی بار دیکھنا اور بیعت کے روح پرور مناظر کو دیکھنا اور اس میں شامل ہونے کے بعد میں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، جیسے ایک نئی زندگی حاصل ہو گئی ہو۔ البانیہ پلومبیا صاحب ہسٹری کے ٹیچر ہیں، جرمنی میں انہوں نے 3-4 سال پہلے بیعت کی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس سال جلسہ سالانہ UK میں شمولیت ورچولی تھی، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ گویا میں بذات خود اس میں شامل تھا۔ جلسے کا ماحول اور خلیفہ کا خطاب کا اثر زبردست تھا کہ مجھے لگا کہ میں بھی جسمانی طور پر جلسے میں شامل ہوں۔ یہ عالمی جلسہ سالانہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جماعت میں اتحاد ہے۔ ساری دنیا کے احمدی خلیفہ وقت کے ہاتھ پر جمع ہیں۔ تمام احمدی احباب اپنے فرائض کو سمجھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں خلیفہ وقت کی ہدایات سننے کے منتظر ہیں۔ تمام لوگ اور ان پر عمل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اپنے اختتامی خطاب میں نہایت سادہ الفاظ میں ہمیں نہایت واضح ہدایات دی ہیں، اور یہ الفاظ جو ہیں ایسے تھے جو سوسائٹی کا ہر طبقہ بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ یہ خطاب ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، بالخصوص ہمیں جو البانین سوسائٹی میں رہتے ہیں، جہاں پر عورتوں کے حقوق کے معاملوں میں بہت سے مسائل ہیں۔ پھر نائجر کی ریجن کی خاتون ہیں گڈا رومجی صاحبہ، کہتی ہیں کہ آج جو لجنہ کا خطاب سن کر مجھے عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی ذمہ داریوں کا حقیقی ادراک ہوا ہے، اور جب میں حضور خلیفہ وقت نے کہتے ہیں جب آپ نے حضرت اماں جان کا بتایا کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتی تھیں اور ان کی مثالی تربیت کرتی تھیں، تو میں نے اسی وقت عہد کیا کہ آج سے میں بھی اپنے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دوں گی تاکہ وہ مثالی خادم دین بن سکیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ تبدیلیاں پیدا کر رہا ہے۔ عاطف زاہد صاحب ہیں مربی سلسلہ ایڈلیڈ کے، لکھتے ہیں کہ ایڈلیڈ کے وقت کا لندن سے 8.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ جلسے کے تمام پروگرام رات دیر سے یہاں نشر ہونے تھے۔ فکر تھی کہ لوگ حاضر نہیں آئیں گے، حاضری اچھی نہیں ہوگی، لیکن لوگوں کا غیر معمولی اخلاص، لوگوں کی طرف سے غیر معمولی اخلاص کا مظاہرہ ہوا، اور جمعہ جو تھا ورکنگ ڈے ہونے کے باوجود مسجد میں لوگ تشریف لائے، خطاب سنا۔ عالمی بیعت کے وقت بھی لوگ موجود تھے۔ رات 3 بجے تک جاگ کر انہوں نے اختتامی خطاب سنا، اور سب کی محبت جو تھی وہ دیدنی تھی خلافت سے، اور خلافت MTA کے بھی وہ شکر گزار ہیں اس بات پہ۔ قزاقستان سے گلیان آئی مکینہ صاحبہ کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ خدا کے فضل سے کامیابی سے اختتام پذیر ہوا۔ مختلف موضوعات پر خلیفہ وقت اور دیگر مقررین کی تقاریر بہت ہی مفید اور دلچسپ تھیں۔ ان تقاریر نے میرے دل پر ایک خاص اثر کیا، اور میں نے تبلیغ کرنے کے طریقے بھی سیکھے۔ مجھے یقین ہے کہ اس طرح دیگر سامعین کو بھی اپنے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے تجدید بیعت کی توفیق عطا کی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل اور آنکھیں کھولے اور وہ ہدایت کو قبول کرنے والے بنیں۔
یمن سے شیما قاسم صاحبہ کہتی ہیں ہم نے جلسہ کی کارروائی دیکھی، ایسا لگتا تھا کہ ہم جنت میں ہیں۔ اسلام کا سورج ہم پر دوبارہ طلوع ہوا ہے اور ہمارے دلوں اور روح کو تازگی بخشی ہے۔ ہم میں حقیقی ایمان اور محبت اور وحدت اور اخلاق کی روح پھونکی گئی ہے۔ ہم اپنے آپ سے دور تھے لیکن ہمارے دل آپ کے ساتھ تھے۔ ہم ایک ہی گھر میں موجود تھے۔ ایک احمدی کے سوا کوئی اور اس تعلق کو محسوس نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک میں موسلا دھار بارشوں کے باوجود جلسے کے تینوں دن موسم ٹھیک رہا اور اللہ کے فضل سے ہم نے جلسے کی ساری کارروائی دیکھی۔ مولا کریم خلافت کو دوام بخشے، اس کے بغیر نہ ہمارا کوئی وجود ہے نہ کوئی مقصد۔ پھر ایک اور عرب خاتون ہے دعا صاحبہ کبابیر سے، کہتی ہیں کہ آپ کے خطاب کے نوٹس لکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ اختتامی خطاب میں جو خواتین کے حقوق کی طرف توجہ دلائی تھی اس کی وجہ سے بہت ممنون ہوں کہ میں اس مذہب کی پیرو ہوں جو میرے حقوق اور احساسات کی حفاظت کرتا ہے۔ مجھے ان تمام باتوں کو اپنی غیر مسلم سہیلیوں کے سامنے دہرانے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ پھر عورت کے نقطۂ نگاہ سے بھی آپ نے مردوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں بتایا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کیا میں اپنے والد صاحب، بھائیوں اور شوہر کے حقوق اچھی طرح ادا کرتی ہوں یا نہیں۔ بیعت کے وقت مجھے احساس تھا کہ ہم حقیقت میں خلیفہ وقت کے ساتھ ہیں اور ہمارے درمیان نہ کوئی ملک اور نہ کوئی سمندر ہے۔ میں اس قدر خوشی محسوس کر رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ اردن سے ایک خاتون لکھتی ہیں شمتو شافی صاحبہ کہ میں نے آپ کا جلسہ سالانہ کا پہلے روز کا خطاب سنا، میرا جسم اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے کانپ کے رہ گیا۔ دوسرے روز کے پروگرام میں وغندہ نامی بستی کے احمدیوں کی حضرت مسیح علیہ السلام اور خلیفہ وقت سے محبت کو دیکھا۔ اگرچہ یہ بستی نہایت پسماندہ ہے اور اس کے باسی ابھی تک زندگی کی ابتدائی ضروریات سے بھی محروم ہیں، پھر بھی اس بستی کے ایک سرکردہ کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور مسیح موعود سے محبت کرتا ہے۔ یہ بظاہر بہت سادہ سے الفاظ تھے لیکن اس کا میرے دل پر بہت اثر ہوا۔ پھر مروہ صاحبہ مروہ عبداللہ مصر کی کہتی ہیں امیر المومنین، آپ نے ہمارے دلوں کو اپنی تقریروں اور دیگر مقررین کی تقاریر سے روحانی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ میں اس دوران آسمان روحانیت پر اڑنے لگی اور اپنے رب کی ملاقات کے لیے بے چین ہو گئی۔ میری تمنا ہے کہ اس روح مطمئنہ کے درجے تک پہنچوں جس کا آپ نے ذکر کیا۔ دل چاہتا ہے کہ میں خدا کی محبت اور اس کے وصل کے شوق میں ایسی گم ہو جاؤں کہ آس پاس کی خبر نہ رہے۔ میرا جسم تو بے شک لوگوں کے سامنے موجود ہو لیکن میری روح خدا اور اس کے رسول کی محبت کے آسمان میں محو پرواز ہو۔ عربوں میں خاص ملکہ الفاظ بڑے استعمال کرتے ہیں اچھے، اور اخلاص و وفا کا بڑا اظہار کرنا آتا ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ترقی دے۔ پھر ملیشیا کے ایک نوبائے دوست ہیں نزلان ازگان صاحب، بڑے سادہ سے انسان ہیں، بڑی سادہ زندگی گزارنے والے ہیں اور مالی حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ رقم نہیں تھی ان کے پاس کچھ بھی انٹرنیٹ پر جلسہ دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک درخت سے آم توڑے اور آموں کو بیچا اور پھر وہاں سے جا کے انہوں نے کہتے ہیں کہ بیچ کر جو رقم آئی اس سے انٹرنیٹ کا ڈیٹا خریدا، پھر جلسے کی کارروائی سنی۔ گنی بساؤ ایک غیر احمدی دوست سینی بالٹے صاحب نے جلسہ کی کارروائی سنی۔ کہتے ہیں میں نے آج تک کبھی ایسا پروگرام نہیں دیکھا جس میں لوگ اپنے لیڈر کو اتنے پیار اور احترام سے سنتے ہوں، اور عالمی بیعت کے مناظر بہت خوبصورت تھے۔ انہوں نے صرف عالمی بیعت کا نظارہ دیکھا تھا جس میں پوری جماعت ایک ہاتھ پر اکٹھی تھی۔ مجھے یہ مناظر دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ احمدیہ جماعت اپنے خلیفہ کی مکمل اطاعت کرتی ہے اور یہی ان کی ترقی کا راز ہے، اور حقیقت میں احمدیہ جماعت ایک سچی جماعت ہے اور آپ لوگ سچے راستے پر ہیں۔
میکسیکو سے ثریا گومیز صاحبہ کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ UK کے خطابات سننے کا موقع ملا۔ اختتامی خطاب سب سے دلچسپ لگا، جس میں عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا تھا اور کس طرح گھر کے ماحول کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایسی اسلامی تعلیمات ہیں جن پر میں خود اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس کے علاوہ بیعت کی تقریب سے بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ ایک ایسی کیفیت تھی جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، مگر میں بڑی خوشی اور سکینت محسوس کر رہی تھی۔ گنی بساؤ، وہاں کی ایک نوبائے اور خاتون ہیں، کہتی ہیں اچھا وہ اپنی ایک غیر جماعت خاتون زیب النساء کو جلسہ کے لیے لے کر آئیں اور کہتے ہیں کہ جلسہ کے تینوں دنوں کے تمام پروگراموں میں خاص طور پر آپ کے تمام خطابات سنیں، اور آخری دن مسجد میں اعلان کیا کہ میرے جماعت احمدیہ کے بارے میں بہت سے اعتراضات تھے اس خاتون نے جو غیر جماعت تھی، مگر آپ کے خلیفہ کے خطابات سن کر تمام اعتراضات ختم ہو گئے ہیں، اور میں احمدیت میں شامل ہونے کا اعلان کرتی ہوں، اور میں اپنے بیٹے کو بھی جماعت احمدیہ کے لیے وقف کرتی ہوں۔ گنی بساؤ کہ ایک گاؤں کی رہنے والی خاتون ہے، کمبا کیٹا صاحبہ، جلسہ UK کے پروگرام میں شامل ہوئیں۔ عالمی بیعت کے بارے میں سنا تو معلم سے اس کی تفصیل پوچھی۔ معلم صاحب نے 10 شرائط بیعت کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ یہ خاتون بیعت کی تقریب میں شامل ہوئیں، بیعت کے تمام الفاظ دہرائے اور اختتامی خطاب بھی سنا۔ آخر پر کہنے لگیں کہ میں نے احمدیت تو اسی وقت قبول کر لی تھی جب عالمی بیعت ہوئی تھی، مگر اب اس خطاب کے بعد اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت اگر امت مسلمہ کو کوئی بچا سکتا ہے تو خلافت احمدیہ ہی ہے، اور آج میں احمدیت میں شامل ہونے کا اعلان کرتی ہوں، اور اپنے بچوں کو بھی احمدیت قبول کرنے کی نصیحت کروں گی، کیونکہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے۔ پھر کانگو برازیل میں مختلف جماعتوں میں مشنری لکھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر جلسہ کی تمام نشریات بدریہ MT افریقہ لائیو دیکھنے کی توفیق ملی، اور جو خطابات تھے اس سے بہت لوگ متاثر ہوئے، اور اللہ کے فضل سے ان خطابات کو سننے کی وجہ سے، جلسے کی کارروائی کو سننے کی وجہ سے 23 افراد کو ان دنوں میں بیعت کرنے کی توفیق ملی۔ کانگو برازیل سے مسٹر ممبورا بن جیلی صاحب، جن کا تعلق عیسائیت سے ہے، جلسے مدعو کیا گیا تھا، 2 دن جلسے کی کارروائی سنی۔ کہتے ہیں کہ میں یہاں پر 2 دن سے حقوق اللہ، حقوق العباد، تقوی، استغفار کے بارے میں باتیں سن رہا ہوں جو میرے دل میں گھر کر رہی ہیں، اور میں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، جبکہ چرچ میں سوائے جادو ٹونے یا بدروحوں کو نکالنے کے اور انہیں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی جماعت میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ یہاں ہی مجھے روحانی سکون میسر آیا ہے۔ چنانچہ وہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ بورکینا فاسو، یہ نو مسلم دوست نیسے بیسا صاحب کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح کو براہ راست دیکھنے کا یہ میرا پہلا تجربہ ہے۔ میں اسلام میں نیا داخل ہوا ہوں، اور میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال آتا تھا کہ دنیا کو لازمی طور پر ایک لیڈر کے ہاتھ پر متحد ہونا چاہیے۔ اب یہاں جماعت احمدیہ کے لوگوں کو دیکھا تو وہ اتحاد نظر آتا ہے، اس لیے میں نے ان کے ساتھ احمدیہ مسجد نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اور آج میں جلسہ سالانہ UK اور عالمی بیعت میں شامل ہوا ہوں، جس میں تمام احمدی MTA کے ذریعے سے شامل تھے۔ جب میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو میں مطمئن ہو گیا، اور وہ بات جو میں ہر وقت سوچتا تھا کہ سب ایک ہاتھ پر متحد ہوں، وہ بھی میں نے دیکھ لی، اور میرے اس سوال کا جواب مل گیا۔ اس لیے آج سے میں احمدیت قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور میں اپنے خاندان کو بھی خلافت کے پیچھے چلنے کا کہوں گا۔ سری لنکا کے قبول احمدیت کے بارے میں لکھتے ہیں صدر صاحب کہ مقامی جماعتوں میں اجتماعی طور پر جلسہ سننے کا انتظام کیا گیا تھا۔ کولمبو میں جماعتی سینٹر میں ملکی حالات کے پیش نظر آمد رفت کی شدید مشکلات کے باوجود 85 احمدی اور غیر احمدی افراد جلسہ اور عالمی بیعت کے پروگرام میں شامل ہوئے۔ اس موقع پر 2 احباب بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے۔
اسی طرح لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے نیگومبو، پسیالہ اور پولونروا میں احباب جماعت اجتماعی طور پر جلسہ میں شامل ہوئے، اور سارے پروگراموں کا تامل زبان میں ترجمہ بھی کیا گیا۔ ان پروگراموں کے نتیجے میں 4 احباب کو قبول احمدیت کی توفیق ملی۔ البانیہ کے بارے میں رپورٹ ہے، وہاں لائیو ترجمہ یوٹیوب پر نشر ہو رہا تھا، جو البانیہ، کوسوو، مقدونیہ، جرمنی وغیرہ میں البانین لوگ سن رہے تھے۔ ایک زیر تبلیغ البانین مسلمان دوست البرٹ صاحب پہلی مرتبہ جلسہ سالانہ UK کے اختتامی سیشن میں شامل ہوئے۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد کہنے لگے کہ خلیفۃ المسیح کا خطاب قرآن مجید کی آیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عقلی دلائل سے لیس ہے، لیکن نہایت ہی سادہ زبان میں تھا۔ جو لوگ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، ان کے تمام سوالات کے جوابات بھی آج انہوں نے اپنے خطاب میں بیان کر دیے۔ واپس جانے کی تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ان کو فون آیا اور جماعت احمدیہ اور جلسہ کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے۔ کہنے لگے کہ جماعت احمدیہ ہی حقیقی اسلام ہے۔ جب شرائط بیعت کا ذکر ہوا تو جماعت کی ایک البانین کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں 10 شرائط بیعت درج ہیں اور میں نے پڑھ لی ہیں اور اب میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ جماعت میں شامل ہو گئے۔ کانگو برازیل کے معلم نے لکھا ہے کہ خاتون بھی یوکوسٹیوی کا خاوند پہلے ہی احمدیت قبول کر چکا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ بیوی بھی اسلام قبول کر لے۔ تبلیغ بھی کر رہا تھا، دعا بھی کرتا تھا، لیکن بیوی چرچ کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ جلسہ سالانہ دیکھنے کے لیے دعوت دی گئی۔ وہ تینوں دن جلسے کی کارروائی دیکھی انہوں نے، اور جلسہ کے آخری دن اس نے کہا، اس خاتون نے، کہ میں 3 دن سے اپنے پادری اور آپ کے خلیفہ کی باتوں کو کمپیئر کر رہی تھی۔ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ خلیفہ کی باتوں میں بہت وزن ہے اور ہر بات دل میں اتر رہی تھی، جبکہ پادری کی باتیں ہم روزانہ سنتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اس کی باتوں نے ہمارے دل پر اثر کیا ہو۔ چنانچہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئی۔ یہ چند واقعات تھے جو لوگوں کے میں نے بتائے ہیں۔ جلسہ کے موقع پر جیسا کہ آپ لوگوں نے جلسے کی کارروائی کے دوران دیکھا تھا کہ نمایاں شخصیات کی طرف سے بہت سارے پیغامات ملے۔ 126 پیغامات دنیا بھر کے مختلف سیاستدانوں اور لیڈروں کی طرف سے ملے۔ 101 ان میں سے ویڈیو تھے اور 25 تحریری پیغام تھے۔ وزراء اور MPs کے پیغام تھے۔ دوسرے ملکوں میں UK کے علاوہ جن لوگوں نے پیغام بھجوائے ان میں امریکہ، کینیڈا، سیرالیون، یوگنڈا، لائبیریا، نیوزی لینڈ، اسپین اور ہالینڈ شامل تھے۔ لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے کا جو انتظام تھا وہ 53 ممالک میں تھا۔ اس کے ذریعے 53 ممالک کے لوگ UK جلسہ میں شامل ہوئے، اور یورپ میں بھی، افریقہ میں بھی، ایشیا میں بھی۔ اور 80 مقامات، ان 53 ملکوں میں 80 مقامات تھے جہاں کے لوگ شامل ہوئے۔ پریس اور میڈیا کی جو کوریج ہے، اس سال کووڈ کی وجہ سے عام طور پر دعوت نہیں دی گئی تھی، لیکن 2 میڈیا آؤٹلیٹس نے خاص طور پہ درخواست کر کے آنے کی اجازت لی، چنانچہ ان کو اجازت دی گئی۔ اور میڈیا پریس سیکشن کا خیال تھا کہ بڑا چیلنجنگ ہے اس دفعہ کہ کس طرح ہم جلسہ سالانہ کے بارے میں دنیا کو بتائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح انتظام کیا کہ خود ہی کوریج کے سامان پیدا کر دیے، اور ان کی 2 تو میڈیا والے آئے تھے، BBC والے بھی اور ایک اور چینل۔ اس کے علاوہ BBC، ITV، میٹرو، LBC، BBC ریڈیو سرے، BBC ساؤتھ ٹوڈے، BBC نیوز ویب سائٹ وغیرہ نے بڑی کوریج دی، اور اسی کو لے کے پھر دوسرے میڈیا نے بھی دیا۔ اس طرح ریجنل سطح پر بھی 8 میڈیا آؤٹلیٹس نے جلسہ کو کور کیا۔ اس کے علاوہ 28 ویب سائٹس نے جلسہ کے حوالے سے خبریں یا آرٹیکل شائع کیے۔
ان ویب سائٹس کی پہنچ 20 ملین سے زائد لوگوں تک ہے۔ پرنٹ میڈیا میں دیکھا جائے تو اخبارات میں جلسہ کے حوالے سے 14 آرٹیکل شائع ہوئے اور ان اخبارات کو پڑھنے والوں کی تعداد 1.2 ملین ہے۔ مختلف ٹی وی چینل پر 32 پروگرام جلسہ سالانہ پروگراموں میں جلسہ سالانہ کو کور کیا گیا۔ ان ٹی وی چینلز کو دیکھنے والوں کی تعداد 12 ملین سے زائد ہے۔ ریڈیو اسٹیشنز پر 33 پروگراموں میں جلسہ سالانہ UK کا ذکر ہوا۔ ان ریڈیو اسٹیشنز کو سننے والوں کی تعداد 1 ملین سے زائد ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بعض میڈیا آؤٹلیٹ، صحافی حضرات اور پبلک فگرز نے جلسہ کے حوالے سے میسیج وغیرہ دیے جن کی پہنچ 12 ملین سے زائد افراد تک ہے۔ پریس اینڈ میڈیا کی ٹیم نے ویڈیو بنا کر بھی سوشل میڈیا پر ڈالیں جن کی پہنچ 2,34,000 افراد سے زائد تھی۔ ان تمام کو ملا کر 57.5 ملین سے زائد افراد تک جلسے کی کوریج ہوئی۔ جرنلسٹ کو آنے کا اجازت نہیں تھی اور پریس میڈیا کی ٹیم نے UK جماعت کے تبلیغی ڈپارٹمنٹ کے معاونوں سے 32 جرنلسٹ کو کھانا لنگر کا کھانا بھجوایا اور اس کا بھی انہوں نے بڑا مثبت جواب دیا، بڑا اپریشیٹ کیا۔ BBC ساؤتھ کے نمائندہ جرنلسٹ ایڈورڈ سالٹ نے کہا کہ میں نے جلسہ میں بہت اچھا وقت گزارا، مہمان نوازی بہت عمدہ تھی، مختلف تقاریر سن کر بھی بہت اچھا لگا، آئندہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کام کروں گا۔ ایک جرنلسٹ ٹیوی نیتا نے کہا آپ کی جماعت کی فراخ دلی دیکھ کر میں ششدر رہ گئی۔ ایک صحافی نتاشا دیون نے کہا اصل میں تو تمام مذاہب یکساں ہیں، اچھے لوگ مذہب کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور غرباء کی مدد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ برے لوگ مذہب کو برے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جلسہ سالانہ یقین اچھے لوگوں کی مثال ہے۔ MTA کی جانب سے جلسہ سالانہ کے حوالے سے 1885 پوسٹ، تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئیں، اس کے ذریعے 4 ملین افراد تک یہ خبر پہنچی۔ 2,13,000 افراد نے اس پوسٹ کو لائک کیا، ان پر تبصرے ہوئے۔ سوشل میڈیا پر 1236 ویڈیوز اپلوڈ کی گئیں جن کو 2,31,000 افراد نے دیکھا، اور دیکھنے والوں کا کل وقت کا حساب لگایا جائے تو 4,70,000 گھنٹے بنتے ہیں۔ MTA کی ویب سائٹ کو 24,000 لوگوں نے 92,000 مرتبہ دیکھا۔ MTA افریقہ کی رپورٹ یہ ہے کہ 20 ٹی وی چینلز پر جلسہ سالانہ کی نشریات براہ راست دکھائی گئیں۔ ان میں سے بعض حکومتی چینلز اور بعض نجی چینلز تھے۔ بعض چینلز ایسے تھے جو پورے ملک میں دیکھے جاتے ہیں۔ ان چینلز میں گیمبیا نیشنل ٹی وی، سیرا لیون نیشنل ٹی وی، لائبیریا نیشنل ٹی وی اور متعدد پرائیویٹ چینلز شامل ہیں۔ عالمی بیت کی تقریبات بھی دکھائی گئی ان میں۔ 20 ٹی وی چینل کے ذریعے میرے جو خطابات ان کو دکھایا گیا اور 35 ملین افراد تک یہ پہنچا۔ جلسہ کی لائیو کوریج کے علاوہ جلسہ کے حوالے سے نیوز آئٹم تیار کر کے افریقہ بھر میں بھجوائے گئے تھے، جہاں جلسہ کے تینوں دن میں 15 چینلز نے جلسہ سالانہ کے حوالے سے نیوز چلائیں جن کی پہنچ 15 ملین افراد تک ہے۔ ریویو ریجن کے ذریعے سے بھی کافی کوریج ہوئی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کی کوریج اور یوٹیوب کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ جلسہ کے بعد سے 40 آرٹیکل لکھے گئے، 12 ویڈیوز بنائی گئیں، 110 زائد سے زیادہ پوسٹ ڈالی گئیں، 3 لاکھ افراد تک جلسہ سالانہ کی کوریج پہنچی۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسے کے بے شمار پھل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ آئے ہوئے واقعات جو ہیں جیسے کہ میں نے کہا اور تاثرات جو ہیں، ان میں سے چند مثالیں میں نے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کے ایمان و ایقان میں ترقی دے اور جلسہ کے اثرات دائمی ہوں، وقتی نہ ہوں۔ نماز کے بعد میں کچھ جنازے بھی پڑھاؤں گا، مرحومین کا ذکر کر دوں۔ پہلا ذکر ہے مکرمہ نصرت قدرت سلطانہ صاحبہ، جو قدرت اللہ عدنان صاحب کینیڈا کی اہلیہ تھیں۔ یہ گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی 55 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
مرحومہ نمازوں کی پابند، تہجد گزار، ایک نیک مخلص اور فرشتہ صفت خاتون تھیں۔ ہسپتال میں تھیں تو کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں چھوڑا جس کو تبلیغ نہ کی ہو۔ ایک مسلمان عرب ڈاکٹر بھی تھی جو نصرت صاحبہ سے قرآن سننے کے لیے آتی تھی اور آپ انہیں سورہ یاسین پڑھ کر سناتی تھیں۔ ہر بات میں خلافت کا ذکر کرتی، خلافت سے بڑا وفا کا تعلق تھا۔ بہت سارے رشتہ دار ان کے غیر احمدی سنی ہیں، ان سب کو پیغام بھیجا، تبلیغ کی کہ اب بھی آپ لوگ بھی امام وقت کی بیعت کر لیں۔ پسماندگان میں میاں کے علاوہ 3 بچے ہیں۔ ایک ان کے بچے بیٹا جو ہے رضی اللہ نعمان طالب علم ہے جامعہ احمدیہ کینیڈا کے، ایک اور 2 بیٹے ہیں اور ایک اس کا بھائی ہے اور ایک بہن ہے۔ ان کے میاں کہتے ہیں کہ میری اہلیہ نے ایک وقف زندگی کی طرح زندگی گزاری، تربیت اولاد پر اپنی ساری طاقت اور کوشش صرف کی، خلافت سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت تھی۔ تبلیغ کا تو بڑا شوق تھا، جیسا کہ میں نے کہا، اپنے بچوں میں بھی یہ شوق پیدا کیا ہے اور ان کے سب بچے ہی تبلیغ کا شوق رکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اور غیر معمولی شوق رکھتے ہیں، معمولی شوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچوں کو ایک خاص تربیت ہے ان کی، اور ان کو پڑھنے کا بھی شوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا، ان کے ذریعے سے بیعتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک لڑکا جیسا کہ میں نے کہا جامعہ میں بھی ہے، بڑا اچھا کام کر رہا ہے، رضی اللہ نعمان۔ اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ بھی اور باقی بچوں کو بھی بے نفس ہو کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور اپنی ماں کی دعاؤں کو وارث بنائے ان سب بچوں کو۔ ان کے بیٹے جری اللہ عدنان کہتے ہیں کہ والدہ بہت نیک، پرہیزگار، متقی اور مثالی احمدی خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ان کا تعلق تھا، بچوں کی تربیت کی بہت فکر رہتی تھی اور ہر آن اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نظر رہتی تھی۔ یتیموں کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ بچپن سے ہی خدا تعالیٰ پر پختہ ایمان تھا۔ کینسر کی بیماری تھی ان کو، جب اس کی تشخیص ہوئی تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھیں، بلکہ ہمیں کہتی تھیں کہ تم لوگوں کو مضبوط ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر تمہارا ایمان زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اپنے ڈاکٹر کو بھی کہتی ہیں کہ زندگی اور موت تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ ہر کوئی اس سے خوش ہو اور وہ خود بھی اپنے اعمال سے مطمئن ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ دوسرا جو جنازہ ہے وہ اس کا ذکر کروں گا، محترم چودھری لطیف احمد جھمٹ صاحب ہیں۔ یہ بھی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ان کی 79 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا حضرت چودھری محمد دین صاحب واصل باقی نویس کے ذریعے ہوا، جن کا نام انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 325 میں 313 اصحاب کی فہرست میں 3 نمبر پر میاں محمد ان ٹھٹواری بلانی ضلع گجرات لکھا ہے۔ چودھری لطیف جھمٹ صاحب نے 66 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم ایس سی ریاضی کی ڈگری حاصل کی، شعبہ تعلیم سے منسلک ہو گئے۔ 1966 سے 68 تک تعلیم اسلام کالج ربوہ میں بطور لیکچرر خدمت کی توفیق پائی۔ اسی طرح 68 سے 94 تک کم و بیش 26 سال تک آپ نے سیرالیون میں تدریس کے شعبہ میں بطور استاد اور پرنسپل نہایت خوش اسلوبی سے برائے سر انجام دیے۔ وقف زندگی تھے۔ افریقہ سے واپسی پر آپ نے اپنی تقریباً 5 سال بطور نائب وکیل مال ثانی اور 7 سال بطور نائب وکیل مال ساز خدمت کی توفیق پائی۔ سیرالیون میں جماعتی اسکول میں تدریس کے فرائض انجام دیے، جیسا کہ میں نے کہا، اور 1971 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر زندگی وقف کی تھی۔ 1 جنوری 2007 کو ان کا تقرر بطور وکیل المال ثالث ہوا۔ اس طرح کل عرصہ خدمت ان کا نصف صدی سے زائد بنتا ہے۔ ان کی اہلیہ رشیدہ لطیف صاحب کہتی ہیں کہ میرے خاوند سیرالیون میں تھے اور میں شادی ہو کر وہاں گئی۔ وہاں جاتے ہی انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ ایک واقف زندگی کے لیے یہاں ایشیائی چیزیں خرید کر کھانا مشکل ہے، واقف زندگی اور اس کی اہلیہ کو مقامی کھانے کھانے چاہیے، اس لیے تم مقامی کھانے بنانے سیکھ لو، جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں بہت آسانی رہی
بہت سادہ مزاج تھے، بہت خیال رکھنے والے تھے. اپنے ساتھ کام کرنے والے جو تھے ان کے، وہ بھی ان کے حسن سلوک کا بہت ذکر کرتے ہیں. ہر ایک ان کی تعریف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، ان کے لواحقین کو صبر دے. ان کے ایک بیٹا اور بیٹی ہیں. ایک بچہ تو ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا. ان کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا ذکر ہے مشتاق احمد عالم صاحب ابن مکرم محمد عالم صاحب مرحوم، میرا بڑکا میرپور آزاد کشمیر کا. 19 جولائی 2022 کو 60 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. ان کی بسمانگان میں اہلیہ عظمت بی صاحبہ کے علاوہ 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں. 3 بیٹے، ایک داماد حافظ قرآن ہیں. 3 بیٹے مربیان ہیں، جن میں سے ایک حافظ مصور احمد مزمل مغربی افریقہ سینیگال میں ہیں، اور دوسرے بیٹے حافظ اخلاق احمد ہیں. تیسرے بیٹے عبدالخالق صاحب ہیں جو آرکیالوجی میں تخصص کر رہے ہیں. بہرحال ان کے بیٹے جو سینیگال میں ہیں وہ جنازے کے وقت حاضر نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر و حوصلہ عطا فرمائے اور مرحوم سے رحم کا سلوک فرمائے. جیسا کہ میں نے کہا، نماز کے بعد کی نماز جنازہ غائب ادا کروں گا. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.